کرتے تھے سوامی اگنیویش صاحب، اور ان سے کئی مرتبہ میری گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا، اور ایک مرتبہ تو واقعاً میرے لیے بہت سخت تھا ضبط کرنا۔ لکھنؤ میں ایک جلسہ تھا اور اس جلسے میں موضوع یہ تھا کہ معاشرے میں جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف اصلاحی تحریک اٹھنی چاہیے، لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، لوگوں کو برائیاں معاشرے سے دور کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ خاص طور سے جو ان کے اہداف تھے اگنیویش صاحب کے اس وقت، وہ 2-3 چیزیں تھیں۔ ان میں سے ایک تھی شراب خواری، کہ شراب خواری پر پابندی لگائی جائے، اور دوسرے بچیوں کا قتل۔ وہ قدیم زمانے میں تو زندہ بچیوں کو درگور کر دیتے تھے، لیکن اب بھی ہندوستان میں یہ بات بہت عام ہے کہ ولادت سے پہلے وہ جو طریقے نئے ایجاد ہو گئے ہیں، وہ معلوم کر لیتے ہیں کہ رحم مادر میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے تو اس کی پرورش کرتے ہیں، اور بیٹی ہے تو اسے قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی تحریک تھی کہ یہ نہ کریں۔ یہ چند چیزیں تھیں۔ تحریک اچھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، مجھے بھی اس میں دعوت دی تھی، میں بھی اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے تقریر کے آغاز میں 10-12 منٹ 15 منٹ انہوں نے مذہبی بحث چھیڑ دی، اور انہوں نے کہا مسلمانوں تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ذرہ ذرہ رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ انہوں نے اسٹیج سے کہہ دیا، اور یہ اکثر کہا کرتے تھے وہ۔ اب وہ پہلا موقع تھا جب میرے سامنے کہا تھا، میرے لیے وہ لمحات ناقابل ضبط اور ناقابل برداشت تھے۔ وہاں ایک صاحب جو بہت مشہور اور بہت ہی فعال IPS آفیسر بیٹھے ہوئے تھے، منظور احمد صاحب، ان سے بھی آپ واقف ہوں گے، بعد میں وائس چانسلر بھی ہو گئے تھے آگرہ یونیورسٹی کے، بلکہ اس زمانے میں وہ وائس چانسلر ہی تھے۔ انہوں نے میرا چہرہ پڑھ لیا، اور وہ میزبانوں میں سے ایک تھے، تو فوراً اسٹیج پہ آ کے انہوں نے میرے دونوں شانے پکڑ لیے، دبائے، میرے کان میں کہا کہ آپ ضبط کر لیجئے، میں سنبھال لیتا ہوں۔ یعنی کبھی کبھی دیکھیے نا، یہ مسئلہ ہوتا ہے، کوئی یہ جملہ کہہ کے چلا جائے میرے سامنے سے کہ لا الہ الا اللہ ذرہ ذرہ رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ بہرحال میں نے بہت ضبط کیا، اور اس کے بعد جلسے کے اختتام کے بعد اگنیویش صاحب سے میری بہت کھل کے گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا۔ اب وہ مکالمے کا ایک جملہ یہاں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ پورا پس منظر اس لیے بیان کیا کہ آج کل ماشاءاللہ جوان جو ہیں ہر طرح کی بحثوں سے جڑے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ پر سب کچھ موجود ہے، اور ہر طرح کے نظریات، ہر طرح کی آئیڈیالوجی، ہر طرح کی تھیولوجی، ہر طرح کی لوجیز موجود ہیں۔ تو اگر یہ فلسفہ کوئی پیش کرے، اچھا دیکھیے یہ فلسفہ ایسا ہے کہ کبھی کبھی خود ہمارے یہاں جوش ملی آبادی تھے، جوش ملی آبادی نے ایک شعر کہا ہے، بہت مشہور ہے ان کا شعر، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ آپ بتائیے کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے ذرے ذرے کی بات کی، انہوں نے لمحے لمحے کی بات کی۔ صبح کیا ہے؟ لمحات کا مجموعہ، دور زمان، یعنی رات گئی صبح نمودار ہوئی۔ اس تغیر نے بتا دیا کہ کوئی متغیر کرنے والا موجود ہے۔ اس حرکت زمان نے بتایا کہ کوئی محرک موجود ہے۔ تو صبح، رات جب صبح ہوتی ہے اور صبح جب رات ہوتی ہے، تو یہ وقت کا تغیر بتا دیتا ہے کہ کوئی خدا ہے، کوئی خالق ہے۔ تو اب ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں کہ اس سے پتہ تو چل گیا کہ خدا ہے، تو پھر نبی کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم نے خدا کا پتہ لگا لیا آزادانہ طور پر، ایسے اہل نظر ہیں، تو پھر نبی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شبہہ جوانوں کے ناپختہ ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ وہ ایک عرب شاعر کا پرانا شعر ہے، یہ شعر اپنی جگہ بہت عمدہ ہے۔
کہ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر شے میں ایک نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ وہ خالق ایک ہی ہے. ہر شے میں آیت موجود ہے. یہ بات تو خود قرآن مجید میں ہے. قرآن مجید نے ہر چیز کی قسم کیوں کھائی ہے؟ کتنی قسمیں کھائی گئی ہیں؟ کن کن چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں؟ سورج کی، چاند کی، سورج کی پھیلی ہوئی روشنی کی، زمین کی، آسمان کی، رات کی، دن کی، لیل و نہار کی، ہر چیز کی قسمیں کھائی گئی ہیں. اور کہا گیا کہ وہ آیتن، یہ آیتیں ہیں، یہ آیتیں ہیں، یہ آیتیں ہیں. وَآیَةٌ لَهُمُ اللیل، اور ان کے لیے یہ رات آیت ہے، نشانی ہے. تو گویا رات نشانی ہے، صبح نشانی ہے، سحر نشانی ہے، شام نشانی ہے، گزرتا ہوا وقت نشانی ہے، زمین نشانی ہے، زمان نشانی، ہر چیز نشانی ہے اللہ کی. جب ہر چیز اللہ کی نشانی ہے تو پھر الگ سے رسول کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ کوئی آرگومنٹ پیش کرے آپ کے سامنے تو بہت سے جوان ڈگمگا جائیں گے. اس لیے یہ گفتگویں ضروری ہیں. تو میں آپ کے سامنے اس گفتگو کا ایک فقرہ نقل کر دوں. میں نے اگنیویش صاحب سے پوچھا کہ آپ نے بہت اچھی بات فرمائی، ذرا ذرا رسول اللہ، تو گویا آپ بھی رسول اللہ، میں بھی رسول اللہ. ان کا بالکل. میں نے کہا کہ پھر جو ڈاکٹر ایبورشن کرا رہا ہے وہ بھی رسول اللہ، اور جو عورت ایبورشن کرا رہی ہے وہ بھی رسول اللہ. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ. میں ان جملوں کو ممبر سے ادا کرنے کے لیے معافی چاہتا ہوں، مگر چونکہ وہ سبجیکٹ وہاں یہی تھا تو میں نے عرض کیا. میں نے کہا یہ جتنے جرم کر رہے ہیں سب رسول اللہ، جو قتل کر رہے ہیں سب رسول اللہ، جتنے گناہ کر رہے ہیں سب رسول اللہ، چونکہ ذرہ ذرہ رسول اللہ، اس لیے رسول کی نبوت کی ضرورت نہیں ہے. تو جب سب رسول اللہ ہیں تو آپ کی تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تحریک چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک رسول اللہ دوسرے رسول اللہ کے سامنے تبلیغ کر رہا ہے. یہ کیسے رسول اللہ ہیں کہ ان کو اصلاح کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ ہر ایک کو اصلاح کی ضرورت کے لیے آپ تشریف لائے ہیں جناب اگنیویش صاحب. تو گویا آپ سب سے بڑے رسول اللہ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے رسول اللہ ہیں تو رسول اللہ. اگر رسول اللہ ہیں تو پھر ان میں گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ان میں سے ہر ایک کو معصوم ہونا چاہیے تھا، کہیں دنیا میں کرپشن نہیں ہونا چاہیے تھا، کہیں کوئی بے نظمی بد نظمی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ بے نظمی بد نظمی، یہ کرپشن، یہ گناہ بتاتا ہے، اور آپ کا یہ تقریر کرنا اور تحریک قائم کرنا بتاتا ہے کہ اصلاح کی ضرورت ہے اور کوئی مصلح ادھر سے آنا چاہیے. اسی ادھر سے آنے والے مصلح کا نام رسول اللہ ہے. گفتگو تو اور بھی بہت کچھ کی جا سکتی تھی، اور کی وہاں پر اس وقت بھی عرض کی جا سکتی. میں نے کہا کہ صرف یہ کافی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی صرف یہ نہیں چاہتا کہ آپ یہ جان لیں کہ کوئی ہے خالق اور یہ مان لیں کہ کوئی ہے خالق. اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس اخلاق کی بلندی پر فائز ہوں جس اخلاق کی بلندی پر خالق آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اس اخلاق کی بلندی پر لانے کے لیے کوئی ایسا شخص چاہیے جس کو سند اللہ کی طرف سے حاصل ہو. انک لعلی خلق عظیم، تم ہو جو خلق عظیم کے درجے پہ فائز ہو، وہ ہوگا رسول اللہ. ایک صلوات پڑھنے محمد.